یہ تھے حضرت مولانا سید یداللہ مبشر مہدی مخصوصی صاحب، حضرت سید حافظ و قاری نصرت تنویر صاحب قبلہ، جو مہمان مقرر کی حیثیت سے اس جلسے سے خطاب کر رہے تھے، جو نماز کی اہمیت اور اس کے مختلف امور پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ حضرات محترم، آج ہماری محفل میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ایک ایسی شخصیت ہے جن کے گھرانے کی قومی خدمت کی ایک طویل تاریخ رہی، قومی سرگرمیوں میں ہمیشہ وہ آگے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان ہے۔ میری مراد جناب محمد ابراہیم خلیل صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور آج کے اس جلسے سے خطاب کریں۔ جناب محمد ابراہیم خلیل صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں یار، میں تو ایک بوڑھا ہوں، اگر مجھ میں اتنا جوش ہے تو آپ تو ینگ بچے ہیں، آپ کی آواز تو یہ چھت کو اڑا دینی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ باتیں نہ کچھ کام کی، آتش شام مخرج کے بعد مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں کچھ بول سکوں، کیونکہ حکم ہوا ہے اور کچھ کہنا ہی پڑے گا۔ میں اپنے مراشدین کرام سے اجازت لیتے ہوئے اپنے بزرگوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے اجازت چاہوں گا کہ کچھ دل کی باتیں دل والوں سے کہوں۔ میں آیا اس محلے میں اکتوبر کے مہینے میں، صبح فجر کی نماز ہو گیا۔ جب آیا اسی وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ گھر میں جانے سے پہلے نماز کے لیے چلا گیا۔ دیکھتا ہوں کہ مشکل سے 5 یا 7 بھائی نماز میں ہیں اور شاید ہی کوئی بچہ نماز میں ہے۔ افسوس ہوا، گھر آیا، سوچنے لگا کہ کیا کرنا چاہیے کہ اس محلے میں اتنے لوگ رہتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز، اگر ایک آدمی، ایک بچہ بھی اگر ایک گھر سے آ جائے تو یہ مسجد بھر جائے گی۔ افسوس ہے، میں بے حد معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یہ میرا وہ ایکسپیرینس شروع میں تھا، لیکن آخر کے بعد میں آخر بتاؤں گا۔ بہت افسوس ہوا، بیوی سے بات کرا، اپنے آپ سے بات کیا، اس کے بعد دیکھتا رہا کہ کیا ہوتا ہے۔ ہر صبح دیکھتا تھا کہ اس محلے میں کئی بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور جانتے ہیں، ان کی مائیں جانتی ہیں، ان کے والدین جانتے ہیں، ان کے بھائی جانتے ہیں، ان کی بہنیں جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، لیکن نہ تو کوئی بچہ آتا ہے، نہ کوئی میری بہن آتی ہے، نہ میرا کوئی بھائی آتا ہے، نہ کوئی ماں اپنے بچوں کے بھیجتی ہے، نہ کوئی باپ اپنے بچوں کو ساتھ لاتا ہے۔ I was very depressed، سوچ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ کچھ ہی دن گزرے، میں ہمارے دوست الطاف مہدی سے پہلے ذکر کیا، الطاف بھائی کیا کریں؟ تو الطاف بھائی بولے کہ سوچئے آپ کیا کریں۔ الطاف بھائی بولے کہ مسجد کی کمیٹی کی میٹنگ کال کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی پروپوزل ہے تو بتائیں، انشاءاللہ تعالی ہم پوری طرح کی کوشش کریں گے۔ مجھے پتا ہے، روایت ہے کہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ حدیث ہے اور میں کوٹ نہیں کر سکتا ہوں بات، کہ اگر کوئی شخص، کوئی عورت یا مرد، کوئی لڑکا یا لڑکی 40 دن تک 5 نمازیں باجماعت اگر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا لیے
بالکل چن لیتا ہے اور وہ کبھی نماز قضا نہیں کرتا. اسی خیال کے آنے کے بعد میں کمیٹی میں بتایا کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے تاکہ اس محلے کے بچے بچیاں بڑے اور چھوٹے نماز کے لیے مسجد میں آیا کریں. مجھے خاص طور پہ الطاف کمیٹی کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ الطاف بھی راضی ہو گئے اور ساری کمیٹی راضی ہو گئی کہ ہم لوگ یہ کام شروع کرتے ہیں. الحمدللہ 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 ہم یہ پروگرام دسمبر 1 سے اسٹارٹ کیے اور یہ جنوری 9 کو ختم ہوا. الحمدللہ الحمدللہ. میں اپنے سامعین کو سناؤں گا. I'm so excited to tell you. اتنا میں جذباتی بن گیا ہوں کہ میں اپنے جذبات کے جو ہے نا اقرار نہیں کرتا تھا. کچھ ہی دنوں میں یہ مسجد ساری بھر گئی. یہ ساری مسجد بھر گئی. ماشاءاللہ سے 65 بچوں نے یہ 5 نماز پڑھنے کا وعدہ کیا اور نماز شروع ہو گئی. نہ صرف 65 بچے بلکہ 28 لڑکیوں نے بھی نماز شروع کر دی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. حافظ عمر کی کوششوں سے، ان کی ساری کوالشنز کی وجہ سے اور ان کی محنت کی وجہ سے بچے بہت ہی پابندی سے نماز پڑھنے لگے. اور 40 دن کے بعد معلوم ہوا کہ 23 ایسے بچے ہیں جنہوں نے نماز پابندی سے ادا کی ہے. اسی طرح اور دوسری کیٹیگری میں کچھ ایسے بچے آتے ہیں جو 40 دن تو نہیں پڑھے بلکہ اس سے کم، اور ایسی 3rd کیٹیگری آتی ہے اس سے بھی کم، اور اس کے بعد اور ایک کیٹیگری اس سے کم. اس طرح ہم نے 4 کیٹیگریز بنایا. ایک کیٹیگری وہ تھی جو 1 دن سے لے کے 20 دن تک، دوسری کیٹیگری 20 دن سے 30 دن تک، تیسری کیٹیگری 30 دن سے 39 دن تک، اور چوتھی اور ٹاپ کیٹیگری وہ تھی 40 دن. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جیسے کہ میں نے کہا 23 بچوں نے پورے 5 نماز ماشاءاللہ سے با جماعت مسجد میں ادا کی. نہ صرف وہ بلکہ ان کے والدین بھی آتے تھے. لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے 65 بچے تو آئے، کم از کم 20 مرد تو آتے، کم از کم 20 جوان تو آتے، 1/3 تو آتے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے 20 مرد بھی کبھی جماعت میں نہیں آئے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس محلے میں جس کے 65 بچے اگر نماز کے لیے آ سکتے ہیں تو اس محلے کے 65 مرد تو آ سکتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی اور بہن غور سے سنیں، غور سے اپنے آپ کا تجزیہ کریں کہ آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں، کس رویش پہ چل رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ یہ پروگرام ختم ہوا. الحمدللہ ماشاءاللہ سے ایسے بچوں نے یہ شروع کیا اور الحمدللہ کام پہنچے. خاص طور پہ میں اس مسجد کی کمیٹی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کیا اور بچوں کے ساتھ پورا تعاون کیا. خاص طور پہ کمیٹی کے ہر ممبر تھے، جیسے کہ رشید بھائی انجینئر صاحب ہیں، ذوالفقار ہیں، جعفر بھائی ہیں، محیط بھائی ہیں، اور دوسرے اور بھائی ہیں. میں معافی چاہتا ہوں کسی کا نام بھول گیا، لیکن 2 ایسے نام ہیں جن کو میں فراموش نہیں کر سکتا. ایک تو ہے وہ حافظ عمر اور دوسرے ہے محمد عامر. میں کہہ سکتا ہوں کہ عمر کی محنت کے بغیر، ان کی کاوشوں کے بغیر، ان کے ڈیڈیکیشن کے بغیر
یہ پروگرام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ محمد عامر نے اپنی ایکسپرٹی استعمال کیا۔ تم تو ایک بزنس مین ہیں، ان کے اپنے ایکسپرٹیز ہیں، ان کے اپنے رسوخ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کہاں سے اور کس جگہ سے ایک ریزنیبل پرائس پہ کوئی چیز خرید جائے۔ ایز اے ریزلٹ انہوں نے اس جماعت کے لیے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 30 سے 40 ہزار روپے بچائے، اپنی ایکسپرٹی سے، اپنی محنت سے، اپنی کاوشوں سے۔ He is so dedicated۔ میں کہوں گا کہ یہ محلہ ان دو اشخاص کا بہت زیادہ رہین منت ہے، بہت مشکور ہے۔ پرسنلی میں بہت مشکور ہوں۔ آئیے اب ہم ان ہیروز کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ آج اس محفل کے ہیروز ہیں۔ میرا مطلب ہے یہ بچے جو آج یہ پروگرام کمپلیٹ کیے ہیں۔ میں جب یہ پروگرام شروع کیا تو ان لوگوں سے، ان بچوں سے ملنے لگا تو محسوس ہوا ان کی انتھوزیازم کو دیکھ کر کہ اقبال کا وہ شعر بار بار یاد آنے لگا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی خیز ہے ساتھی۔ Let me repeat again، اقبال نے کیا کہا تھا؟ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی خیز ہے ساتھی۔ آہستہ آہستہ جب یہ پروگرام کی منزلوں کو پہنچتا گیا، اختتام کو پہنچنے لگا اور ان بچوں کو میں قریب سے دیکھنے لگا تو محسوس ہوا اور دل چاہ کا کہنے لگا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ اقبال کے الفاظ میں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہے کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میں شعر کو دوبارہ کہتا ہوں، میں اپنے بزرگ بھائیوں سے اصول سے کہتا ہوں کہ اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس شعر کو اپنے بچوں تک پہنچائے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ دوستو اور بھائیوں اور بہنیں، آج میں اپنوں میں ہوں، کچھ اپنوں کی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دل والوں میں بیٹھا ہوا ہوں، دل والوں کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسی شہر میں پیدا ہوا، اسی شہر میں بڑا ہوا، اسی شہر میں اسکول گیا، اسی شہر میں کالج گیا اور اسی شہر کے انجینئرنگ کالج سے انجینئر میں بنا ہوا۔ نہ صرف میں اپنی تعلیم کمپلیٹ کیا بلکہ اپنے تمام بھائی اور بہنیں کی اسی شہر سے تعلیم مکمل کی۔ میں ایک ایسے محلے میں بڑا ہوا جہاں میجورٹی بلو کالر ہوتے، میجورٹی یا تو فیکٹری میں کام کرتے تھے یا کارخانوں میں کام کرتے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک پبلک اسکول گیا، پبلک کالج گیا، ساتھ ساتھ میرے بھائی بہن بھی پبلک اسکولز گئے اور پبلک کالجز گئے۔ یہ بھی بتا دوں کہ میں ایک بڑی فیملی سے آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 4 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں۔ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم 4 بھائی پروفیشنل بنے۔ میں انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی آرکیٹیکٹ بنا، کوئی اکاؤنٹنٹ بنا اور میری 3 بہنیں بھی ماسٹرز کی۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ میری ماں باپ کی کاوشوں سے نتیجہ ہے۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ایک بات میں دل کھول کر کہنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری بہنیں، میرے بھائی
اور میری مائیں یہ بات غور سے سنیں، بہت غور سے سنیں. تعلیم ایک راستہ ہے، منزل نہیں. لیٹ می ریپیٹ اگین، مجھے دہرانے دیجیے. تعلیم ایک راستہ ہے، منزل نہیں. اور منزل پہ پہنچنے کے لیے تربیت چاہیے، منزل پہ پہنچنے کے لیے تربیت چاہیے. اور وہ تربیت ماں کے گود سے، ماں کے پیار سے اور باپ کی شفقت سے حاصل ہوتی ہے. اگر آج ہم راستے کو منزل سمجھ لیں گے تو آپ ان راستوں میں بھٹکتے جائیں گے اور کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. سب سے بڑی ٹریجڈی آج ساری مسلم امت سے، دنیا کے سارے مسلمانوں سے، اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں سے اور پاکستان کے مسلمانوں سے ہے کہ وہ لوگ راستے کو منزل سمجھ لیے ہیں اور منزل کا کچھ پتہ نہیں ہے. اسی محلے میں، اسی شہر میں ایسے کئی بہنیں ہیں، ایسی کئی مائیں ہیں اور ایسے کئی بھائی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ، ان کی بچی 3 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، صبح اٹھے اور پھر اسکول جائے، شام میں آئے، پھر ٹیوشن کے لیے جائے اور رات آنے کے بعد سو جائے. یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح پڑھانے سے ان کا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، لائر بن جائے گا، IAS آفیسر بن جائے گا، IPS آفیسر بن جائے گا. بالکل صحیح ہے، لوگ ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، IAS آفیسر بن جائیں گے، IPS آفیسر بن جائیں گے. لیکن یاد رکھو اور یہ بات نہیں کھل کر سن لو، وہ سب کچھ بن جائیں گے لیکن ایک اچھے انسان نہیں بنیں گے، اچھے بیٹا نہیں بنیں گے، ایک اچھی بیٹی نہیں بنیں گے، ایک اچھی ماں نہیں بنیں گے، ایک بھائی نہیں بنے گا، ایک اچھی بہن نہیں بنے گی. تعلیم بھائی جیسا اقرار کیا ایک راستہ ہے، منزل نہیں. منزل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ماں کی شفقت، ماں کا پیار اور باپ کی شفقت ضروری ہے. اور ایک بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اچھی منزل پر پہنچنے کے لیے میں نے جیسا کہا کہ ماں کا پیار، باپ کی شفقت ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کہ ماں کوئی بہت بڑی لڑکی ہو، یہ ضروری نہیں کہ ماں ڈاکٹر ہو یا انجینئر یا آرکیٹیکٹ ہو یا لائر ہو یا IAS آفیسر ہو یا IFS آفیسر ہو. میں اپنی مثال آپ کے سامنے لیتا ہوں، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میری ماں کبھی اسکول کی اسٹوڈنٹ نہیں دیکھی، میری ماں نے کبھی اسکول کی اسٹوڈنٹ، میرا باپ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن ان کا ایک ڈیڈیکیشن تھا، خاص طور پر میری ماں کا، کہ اس کے پڑھے گا اور بہت پڑھے گا. میری باپ کی خواہش تھی کہ اس کا بچہ پڑھے گا، بہت پڑھے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم 7 بھائی بہن نہ صرف پروفیشنل بنے بلکہ آج ہمارے بچے، میں اللہ کے فضل سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی فخر سے نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ میری ماں کی دعائیں تھی، یہ میری ماں کے ڈیڈیکیشن تھا، یہ باپ کی محنت تھی کہ آج ان کے بچے، ان کے بچوں کے بچے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. Let me repeat again. آج ان کے بچے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز پڑھتے ہیں. وہ لندن اکنامکس پڑھتے ہیں، ہارورڈ میں پڑھتے ہیں، ایل میں پڑھتے ہیں، اسٹانفورڈ میں پڑھتے ہیں، آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں. یہ سب میں کہوں گا لاٹ آف کریڈٹ گوز ٹو میری ماں اور میرے باپ. میں اس لیے بلکہ ماں باپ کی تربیت بہت ضروری ہے. آئیے میرے 3rd پوائنٹ پر وہ ہے
ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہزاروں سال سے جو چلی آ رہی ہے اور شاید قیامت تک چلتی رہے گی، وہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی قوم کو، کسی ملک کو، کسی سماج کو بدلنا چاہو، یا کسی قوم کو، سماج کو یا ملک کو عظیم بنانا چاہو، تو اس قوم کی ماحول کو عظیم بنانا ہوگا۔ Let me repeat again. اگر آپ کسی قوم کو، کسی سماج کو، کسی ملک کو عظیم بنانا ہو تو اس ملک کی ماؤں کو عظیم بناؤ۔ عظیم مائیں عظیم بچوں کو جنم دیتی ہے۔ مجھے دوبارہ کہنے دو، عظیم مائیں عظیم بچوں کو جنم دیتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ماؤں کی عظمت کیا رنگ لاتی ہے۔ آج میں کسی کا نام لیے بغیر یہ کہوں گا، ساری دنیا کی آبادی 8 بلین ہے، تقریباً 8 بلین ہے، اور اس میں ایک ایسی قوم ہے جس کی ٹوٹل آبادی صرف 60 لاکھ ہے، 1.6 ملین ہے، صرف 60 لاکھ ہے، 6 ملین ہے، جو کہ not even 1% of the total آبادی۔ اور یہ قوم آج ساری دنیا پر حکومت کر رہی ہے۔ جس قوم کی آبادی صرف 60 لاکھ ہے اور 6 ملین ہے، آج ساری دنیا پہ حکومت کر رہی ہے۔ اور ہم مسلمان دنیا میں تقریباً 2 بلین ہے، 2 بلین ہے، almost 20 to 25%، لیکن عزت، شہرت اور کہ کوئی دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آخر اس قوم کے خاص بات کیا ہے جو صرف 60 لاکھ ہونے کے باوجود آج ساری دنیا پہ رول کر رہی ہے۔ آئیے میں آپ سے اس حقیقت کو شیئر کرتا ہوں۔ یہ چیز آپ گوگل پہ کر سکتے ہیں، آپ جا کے کسی بھی لائبریری کے کسی میگزین سے اٹھا سکتے ہیں اور اس کی جو ہے نا اب تصدیق کر سکتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں۔ یہ وہ قوم ہے جس کی اگر لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم ایک ایسے عظیم بچے کو جنم دینے والی ہو جو کل اس دنیا کی رہبری کرے گا، اس دنیا کا لیڈر بنے گا۔ یہ لڑکی ابھی بچہ جنم نہیں لی ہے، صرف پریگننٹ ہوئے، اس سے کہا جاتا ہے کہ تم ایک دنیا کے لیڈر کو جنم دینے والی ہے اور تمہیں وہ کرنا ہے جو تمہارا بیٹا ہونے والا بیٹا بیٹے دنیا کا لیڈر بن گا۔ جس گھر میں وہ لڑکی پریگننٹ رہتی ہے اس گھر میں کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اپنی آواز اونچی کرے، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ سگریٹ پیے، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ سگریٹ شراب پیے، اور اس لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہر وہ کام کرنا ہے جسے تم ایک لیڈر کو جنم دے گی۔ سوچئے وہ لوگ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں۔